الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، جملہ سادات عظام اور آپ تمامی احباب، اللہ کا شکر ہے اس کے فضل سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے آپ اور میں امیر کائنات کے جشن میں اپنے اپنے مقدر کو عروج دینے کے لیے حاضر ہیں۔ مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ربیع الاول کی 12 ہمارا دین بچاتی ہے، رجب کی 13 ہمارا ایمان بچاتی ہے۔ بس واہ جی واہ تک کی رکھے ہو، شاہ جی نو بچو کر لے ہو، شاہ جی ہو رہا رہنا سانو تو اگے ہی کہندے نے جی تسی سارے ہو گئے ہو، تے انہوں نے کہنا لو جی باقی بھی شاہ بھی بن گئے۔ تے میں حضور کی آل کا نوکر سیدہ کے در کا سگ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ رجب کی 13 کائنات میں منائی جاتی ہے، مگر ہمارا جمعہ 10 کو آیا ہے۔ 10 ہے آج، 9 ہے جی، رات 10 ہے۔ ہاں تو چونکہ اگلا جو جمعۃ المبارک ہے وہ بہت سارے موضوعات ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھولی بھالی امت مصطفیٰ کی جب بھی کوئی دن منانا چاہتی ہے، کھولے ہو جی ذرا انہوں پچھلے جمعے طرح 6 نہیں لگائے، 6 لگے ہیں۔ اچھا، کوئی دن منانا چاہتی ہے تو اعتراض کرنے والے ہزاروں اعتراض کرتے ہیں۔ میں ہر ایک اعتراض کا جواب تو نہیں دے سکوں گا، نہ ہی میں اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری عید ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم عید کے دن اتنے بھی نہیں بہکے کہ قرآن کو بھول جائیں۔ میری قوم کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے، ہم کوئی دن منانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی نظر نہیں آتے۔ اللہ نے تو سارے ایک جیسے پیدا کیے ہیں۔ مجھے وہ بندہ تکلیف ضرور دے گا جو آج کے دن بھی سنجیدہ رہے، آپ کی داد اور دعا ہلکی ہلکی مسکراہٹ ہے، وہ مجھے بھیجتے رہیں تاکہ میں آپ کی سنجیدگی کو، آپ چنگے بھلے مومن ہوں اور میں پتہ نہیں کیا سمجھتا رہوں۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اسی طرح تھوڑا محبت فرماتے رہیں۔ سادات تشریف لا رہے ہیں، ایک بار استقبال کر لیں تاکہ ہم بعد میں
بابا جن کے گھر کا ذکر ہے جب ان کی موجودگی میں، تو آپ ذرا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہارون بھائی لاتے آئیے گا سادات کو. شاہ صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں. شاہ صاحب آپ ادھر، آپ بھی. کاشف شاہ صاحب بھی ادھر ہیں. آپ شاہ صاحب آئیں، تشریف لائیں ادھر، کرسی پہ تشریف رکھیں. آ جائیں نا شاہ صاحب، آ جائیں، آ جائیں. سادات کے لیے کرسیاں ہیں، پلیز آ جائیں جناب. ماشاء اللہ، 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 کرسی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو. ماشاء اللہ. سیدہ وہاں سے لائیے، سیدہ وہاں سے لائیے. پانی رکھ دینا ضرور صاحب ادھر بھی کو بھیج دے. ایسا کوشش کیجیے. جی کیا بچے بیٹے دوسری طرف، بچے طرف ادھر جگہ ہے. شاہ صاحب اچھا یہاں پہ کرسی دے دیں، یہاں کرسی دے دیں. نہیں اچھا نہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم تو نسلاً نوکر ہیں جناب. بسم اللہ، آپ اپنی مرضی سے جیسے بیٹھنا چاہیں. بسم اللہ. شاہ صاحب کو اگر ایک کرسی ادھر دے دیں ادھر سامنے، تاکہ زیارت بھی ہو. آئیں شاہ صاحب قبلہ، بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. لانا نہیں ہے، کیک کٹن تو بعد لانا. اب آپ ذرا ایک بات کا ذرا مجھے دیکھ کے ایک بات سن لیں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب جا کے کوئی یزیدیوں سے پوچھے تم نسل حسین کو مٹانے نکلے تھے، یہاں تو ایک جگہ پہ اگر اتنی بہار ہے تو پوری زمین پہ کیا عالم ہے. میں آپ کی اجازت سے آغاز کروں. ہمارے ہاں میں چونکہ بات کسی اور کی کرتا نہیں، بات کرتا ہوں اپنی قوم کی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم اپنے اندر ہمیں شامل کرتی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دن کو منانے لگتے ہیں، ہم پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، زین بیٹا، ہم پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، ہارون بھائی بیٹھیے گا، کہ باقیوں کے دن آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو صرف 2-4 تاریخیں ہی یاد ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کرسی لے لیں آپ کی طبیعت کے مطابق. ہمیں کہا جاتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. میں آج سادات کی موجودگی میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے منبر رسول پہ اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کو عرض کر دوں، اللہ کی عزت کی قسم سب انسان برابر نہیں ہیں. بھائی بولے تو برابر بولے، ورنہ مجھے کہہ دیں میں ان کو بھی چپ کروا لیتا ہوں. تھوڑا محبت کے ساتھ ذرا جواب دیجیے گا. شاہ صاحب قبلہ، ہر انسان برابر نہیں. اصل میں تیرا مسئلہ اور ہے. تو نے انسان بنائے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اس نے سارے انسان بنائے ہیں حکمت کے مطابق. اگر سارے انسان برابر ہیں، تیرے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر تو قرآن کریم کو صرف ختموں پہ نہ پڑھے تو.
بھائی مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس نے فقط ختموں کے لیے نہیں بھجوایا، گاڑیوں میں رکھنے کے لیے بھی نہیں بھجوایا، اس نے ہدایت کے لیے بھجوایا ہے۔ نہیں آپ نہیں بولیں گے جی میں اور لفظ ذرا سخت کہتا ہوں نا جی، اس نے حفظ کرنے کے لیے بھی نہیں بھجوایا، اس نے فکر میں اتارنے کے لیے بھجوایا ہے۔ ہائے ہائے، حفظ میں اور فکر میں فرق ہے۔ میں قیامت کے دن نہیں دکھاؤں گا، کائنات دیکھ چکی ہے کہ جن کے حفظ میں تھا وہ یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں تھا وہ سر کٹوا کر بھی نیزے کی نوک میں بھی قرآن تلاوت کرتے رہے۔ واہ واہ، سلامت رہیے گا جی۔ سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ اس نے کہا حل اتا علی الانسانی، میں نے اس لیے آج کی گفتگو کی ہی انسان پہ ہے۔ پہلے انسان بن لیں پھر کل ایمان کے در پہ چلتے ہیں۔ کیونکہ کل ایمان سے بھی پہلے انسان، بابا کل ایمان وہی، کل ایمان کا خادم وہی بنتا ہے جو پہلے انسان پورا ہو۔ جس کے اندر انسانیت ہی نہ ہو اس کا کیا تعلق ہے کل ایمان سے؟ اس نے کہا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس نے کہا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، یہ موجود تو تھا مذکور نہیں تھا۔ قبلہ سید سہیل عابد شاہ صاحب، میں انسان تھا جی، موجود تھا، مذکور نہیں تھا۔ اب تو ایک بات مان جاؤ، بندہ ہو بھی اور ذکر نہ ہو، بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا عمل ہی نہ ہو تو ذکر کیسے؟ ہائے ہائے بھئی، ایک وقت گزر چکا ہے، انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں قابل ذکر ہو تو وہ کروا ہی دیتا ہے۔ تم گلے کاٹ کے نعرے لگوانا چاہتے ہو ہم سے، ہم کہتے ہیں بابا وہ جو تو نے بنائے ہیں وہ تجھے مبارک۔ یہ تو لفظ ساری دنیا ہی کہہ دیتی ہے میں علی کے ساتھ ہوں، وہ جی میں علی کے ساتھ ہوں۔ اچھا جو علی کے ساتھ نہیں ہے پھر اس کے ساتھ پیار کس لیے ہے؟ اسے کیوں بچانا چاہتا ہے؟ تجھے ساری تکلیف اسے بچانے کے چکروں میں کیوں ہو؟ کہو نا کہ جو علی کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو علی سے الجھے ہماری بھی اس سے جنگ ہے۔ یہ منافقانہ پالیسیاں پھر کیوں اپناتے ہو؟ سیدھی سیدھی سی بات کرو، یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ کیا ضرورت ہے بھلا؟ ایک انسان تھا، موجود تھا مگر مذکور نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وقت کم ہے قبلہ، ایک انسان نطفہ امشاج سے بنا ہے۔ پیارے بھائی بات سمجھنا، نطفہ امشاج مرد اور عورت کا گندے ملے جلے قطرات سے جو بنا ہے، اسے پیدا کرنے والی 40 دن راتیں نہ قرآن کو چھو سکتی ہے نہ مسجد میں وہ آ سکتی ہے۔ جو بندے نہیں بولے ہو ذرا دیکھنا جی، ذرا آپ کی آواز نہ پہنچے تو ہاتھ اٹھائیے گا ذرا۔ نطفہ امشاج سے بھی ایک انسان بنا ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے کہا انا خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، میں نے گندی مٹی سے بنایا۔ گندا گارا بجنے والا اندروں کھوکھلا، وہ بھی انسان ہے۔ سورۃ العصر میں جا کر کہا والعصر، مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ میں نے کہا میرے مالک پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے آنکھیں بھی دی ہیں، میں نے کان بھی دی ہیں۔ میں نے کہا مالک کس لیے؟ کہا آنکھ کان کول رکھ
پھر انا ہدینا السبیلا، میں نے ہدایت کا راستہ بھی خود دکھایا ہے۔ میں نے کہا مالک پھر دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرم و اما کفورا، سارا کچھ لے کر بھی شاکر کون بنتا ہے، کافر کون بنتا ہے۔ آپ سے آج ملاقات ہوئی ہے شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کے نانا پہ اترنے والی کتاب سے ہی صرف خطاب کرتا ہوں، اور آج تو کمال یہ ہے کہ میں صامت قرآن سے نعت قرآن کا ذکر کرنے لاؤں۔ یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا قرآن ہے۔ اچھا جی، انسان کافر، انسان شاکر، انسان خاسر، انسان نطفہ امشاج، انسان گندی مٹی، انسان موجود ہو مگر غیر مذکور ہو، کس میں گنتے جانا؟ اس نے سورہ تین میں جا کے کہا والتین، مجھے تین کی قسم، زیتون مجھے انجیر کی قسم۔ او مسجد دا سیمٹ سریا چران والی قوم آخدی ہے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، پہلے جس کو سجدہ کرتا ہے اسے کہے اپنے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ جو بندہ چپ رہا ہے اللہ اسے بولنے کی توفیق دے یار۔ اچھا جی، میں نے پوچھا ایک اللہ والے سے، میں نے کہا مجھے بتائیے، بات تو آگے چل کے کرنی ہے، یہ زیتون اور انجیر کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو صرف ابھی گلاب کی پتیاں ہی رکھی ہیں جناب۔ اس نے بتانے والے نے کہا قرآن کی آیت کا ترتیب کا اسلوب بتا رہا ہے۔ جب جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تھے حضور انجیر تناول فرما رہے تھے۔ بندے چپ نہ کر یار، دو چار بندے چپ بولنا یار ذرا۔ تناول فرما رہے تھے انجیر، اور زیتون مصطفیٰ کی واللیل کی زلفوں میں لگ کر اپنے مقدر پہ رشک کر رہا تھا۔ جبریل سے اللہ نے کہا پہلے جا کے مصطفیٰ کی نسبت کی تعریف کر، پھر اگلی بات کہنا۔ اس نے کہا والتین والزیتون وطور سینین۔ نیاز حسین آئے، میں گیا تھا بکر، میں نے شاید بات سنائی تھی، مجھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کان میں نا ہولی جی میزبان آگدہ جی پیسے نہ روکے ہو، روک جو دیں دے ہو جی پیسے۔ او میں کہا یار کی کریے، مشن دی عزت دا بھی تو سوال ہے نا، کوئی یہ نہ کہوے سارے ہی بھی پنن والے ایک نال اے بھی رل گئے نال۔ ہمارا قائد تو وہ ہے جو کہتا ہے میں غوث الورا کا مرید ہوں، مجھے تو خریدنا درکنار، میرے تو جوتے کا تسمہ نہیں کوئی خرید سکتا۔ اچھا، میں کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے میرے سامنے گالیوں والی سرکار ان کے کچھ آنے والے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا طاہر القادری کے جوتے کا تسمہ اگر زندہ حالت میں دیکھنا ہو تو فاروقی کو دیکھ لو، ہمیں نہیں کوئی خرید سکا۔ خیر وہ بکر میں کہنے لگے جی پیسے نہ روکیو، میں کہا جی تسی حصہ ونڈانا ہے، پیسے میرے نے میں روکاں جی میں مرضی کراں، نہ جی نہ روکیو جی، اصل میزبان آپ دا وزن ہلہوڑا کرنا چاہتا ہے۔ میں کہا جی پھر ایک شرط ہے، ادو تھلے نہ ہوئے ویل۔ او اللہ کیتا او اے کیا سی، اور تسی نہ یہ سمجھ لے ہو۔ او خیر اللہ کا شکر ہوا، وہاں ان کی عادت ہے 10 روپے لے کر 5 بار او جی اللہ دے نا دی، او میں کو کم از کم تے آوے چلو کچھ بنے تو صحیح نہ جی، تو تانوں دین دی اجازت ہے پر ادو تھلے نہ دے ہوئے ہیں بسم اللہ، کیونکہ باقی سنبھال کے رکھے ہو، حجت مسیح آستے بھی لینے نے، اے نہ کہ وہ بھی فاروقی صاحب نے سارے کٹا لے تو مسیح والے آپ دے لے ہو۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی قسمیں گن لو۔ انسان کہا والتین والزیتون وطور سینین، مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پر بیٹھ کر موسیٰ ہم کلام مجھ سے ہوا تھا۔ پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے خوبصورت بھی انسان کو بنایا ہے، انسان سب سے خوبصورت بھی ہے۔ اچھا پھر کیا کیا؟ کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سب سے گھٹیا بھی ایک انسان ہے۔ تو تک کیا سارے ہی کو جائن ہے؟ آہا میں کہا ادھر بھی پتہ نہیں بیٹری کمزور ہوئی، نا بچا
سارے انسان برابر نہیں ہیں، یہ تجھے کسی نے غلط فہمی میں رکھا ہے، انسان برابر نہیں۔ اچھا پھر اور چل، اس نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، بلکہ ایک جگہ پہ اس نے جا کے، اور سورۃ الاحزاب ہے، آیت کا نمبر 72 ہے۔ میں نے نہیں سر، میں نے قبلہ، میری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ 72 کے نام پہ بھی جو چپ رہے، اللہ بھائی 72 کی مودت تجھے نصیب کرے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا انا عرضنا الامانۃ، میں نے علی السماوات والارض، میں نے زمین اور آسمان سے کہا میری امانت کا بوجھ اٹھا لو، والجبال، میں نے پہاڑوں سے کہا، فابین ان یحملنها، میں نے ان سے کہا کہ وہ اٹھا لو، واشفقنا، یہ ساری بات کر کے نا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کہا وحملها الانسان، انسان نے میری امانت کا بوجھ اٹھا لیا، اللہ کی امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ تو میں نے کہا پھر مالک اس کا مطلب ہے تیرا خلیفہ جو ہوا، اس نے کہا ان الانسان انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ انسان ڈاکٹر صاحب ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ میں نمبروں پہ تو نہیں گنوا سکتا، مگر سوچنا، انسان موجود، انسان غیر مذکور، انسان کافر، انسان شاکر، انسان خاسر، انسان گھٹیا، انسان سب سے خوبصورت، انسان ظالم، انسان جاہل، اتنی قسمیں تو اس نے گنوا دی ہیں، اور اتنی آیتیں تو مجھے آتی ہیں، اتنی آیات تو مجھے آتی ہیں۔ اب پتہ نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہیں، ہم جن کے ان کے جوتے اتار کے کروڑ عالموں کی رکھیں نا، ایک طرف فاروقی کو رکھیں تو ہمارا تو وزن ہی کوئی نہیں بنتا جناب۔ مجھے ایک بات بتا، اگر اتنی آیتیں مجھے پتا ہیں، تو نے کیسے کہہ دیا کہ سب ایک جیسے ہیں؟ اپنا وٹ کڑنا ہے تو کسی اور پاسوں کڑ۔ آئیے جی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ، ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النحل کی، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 78۔ 72 کے آگے 6 ملائے تو 78 بنتا ہے، 78۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم، وہی تو اللہ ہے جو جس نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا، من بطون امہاتکم، تمہیں اپنی ماؤں کے بطنوں سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم عالم نہیں تھے، تمہیں کسی شے کا علم۔ لفظ یاد رکھنا، حسن رضا بھائی آپ سارے جتنے احباب بیٹھے ہو، لفظ یاد رکھنا، اس نے کہا جب تم ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے تو تم صاحب علم نہیں تھے۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر اس کی ہے 28۔ اس وحدہ لا شریک نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ پہلی آیات اپنی جگہ پہ یاد رکھنا، ان آیات کو دل میں جگہ دینا۔ اس حالت میں پیدا ہوئے کہ ہم عالم بھی نہیں تھے اور ہم کمزور تھے، طاقتور بھی نہیں تھے۔ ہم منا رہے ہیں 13 رجب کا جشن۔ دیکھو جی سارے بات سن لینا، لڑائی جھگڑا ہے کوئی نہیں ہمارا کسی کے ساتھ، ہم منا رہے ہیں جشن۔ تو چاہتا ہے کہ جی کسی اور کا بھی منایا جائے، تو کہتا ہے جی سارے انسان برابر ہیں۔ اگر تو سارے ہی کمزور اور جاہل پیدا ہوئے ہیں تو میں تیرا ساتھ۔ اگر ہر پیدا ہونے والا طاقتور بھی ہو، کئی پیدا ہونے والوں میں طاقتور بھی ہوں اور باب مدینۃ العلم بن کے آئیں، جو بندہ چپ رہے گا قیامت تک تکلیف دے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا جی ذرا سارے، جو پیدا ہونے والا طاقتور بھی ہو اور عالم بھی ہو تو پھر تو ماننا کہ حق انہی کا بنتا ہے کہ ان کا جشن منایا جائے۔ ان کا جشن منایا جائے۔ آپ کو جی فلاں نہیں نظر آتے، فلاں نہیں نظر آتے، میں کہا جی انہیں تو تسی ہو جاندے ہو۔ تم نے 22 رجب کو یوم
صدیق اکبر منایا ہے، ہم تمہارے ساتھ شامل رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے؟ تب تک تو ہم تمہیں کافر نہیں لگے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ تمہارے دلوں میں تمہارے چندوں پہ پلنے والے مولویوں نے مودت آل رسول کو نکالا ہے، تمہیں ایک خطرہ ڈالا ہے تمہارے دلوں میں۔ اگر تم نے رسول کی آل کا نام لیا، لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، لو جی کہہ لو، اب بیٹھے ہیں جی، جنہ دل کردہ جے کہہ لو۔ ہم تو نہیں ڈرتے اس بات سے، بس ایک بات سے ڈرتے ہیں۔ میں نے فیس بک پہ ایک نے لکھا تھا، فاروقی صاحب نیم رافضی آپ لگتے ہیں۔ میں کہا کرم کر نیم نہ آکھ، پورا کہو یارا، تے جڑے میرے طرح پورے ہو بولے ہو جی، ذرا ادھورے چپ رہے ہو جی، تہاڈا علم تانوں مبارک ہوئے۔ ہم ہر دن منانا چاہتے ہیں، مگر ہمیں بس وہ بندہ دکھاتا جا جس کو مصطفیٰ نے قبول کر کے پھر دور نہ کیا ہو، جو مصطفیٰ کے لیے سکون کا باعث بنا ہو، جو مصطفیٰ کے لیے عزیت کا باعث ہو۔ ہم نہیں اس کے دن مناتے۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ کوئی پیدا ہوا ہے؟ جب وہ پیدا ہوا تھا تو عالم بھی تھا، طاقتور بھی تھا۔ آئیے جی پہلا تذکرہ قرآن مجید سے پڑھیں۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ طاقتور بھی تھا اور عالم بھی تھا، اس کا نام ہے جی موسیٰ۔ میں کچھ مولود ہی پڑھوں گا نا جی، جو پیدا ہوئے ہیں وہی پڑھوں گا آج کے دن نا جی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے، پورا ماحول میں سمجھا نہیں سکتا۔ ماں کو فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی کو کہ یہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا اگر تیرے دل میں تجھے ڈر یہ ہے نا تو ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان اردعہ، کہ تو اسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں وہ جو اندیشہ ستائے نا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تو ایک کام کرنا، اس کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ 3 دن تک تو رہے، پتہ چل گیا، دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب تو فرعون باقی جیسے بچوں کو قتل کرتا رہا، اسے بھی قتل کرے گا۔ ماں نے کہا صندوق پلاؤ، صندوق میں رکھ کے 7 دریا بہتا تھا، دریا میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، کہا پتر جا کے ویکھی کدھر جاندہ ہے؟ ہائے کھا گئے ہو لفظ سارا، بیٹا دیکھ۔ اچھا آپ کہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم قرآن مجید میں کہا ہے کہ اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم اس حال سے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پریشان نہ ہونا، تیرا کام نہیں۔ اب تو مان جاؤ ذکر کرنا فاروقی کا کام نہیں ہے، وہ جس کا چاہتا ہے زبانوں پہ جاری کروا دیتا ہے، جس کا ذکر چاہتا ہے، جس سے کروانا چاہے کروا دیتا ہے۔ اقبال بھائی سلامت رہیں، اقبال قادری صاحب بہت شکریہ۔ پھر انہوں نے ایسا کر دیا جی۔ پھر کیا ہوا؟ بہن دیکھتی رہی، دریا کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا قبلہ شاہ صاحب صندوق جا کے لگا فرعون کے محل کی طرف۔ مینوں یہ تکو نہیں پتا بھی پانی ادھر جاندہ سی، لے گیا جی اللہ۔ اوپر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، ادھی مسیت نے اختلاف کیتا ہے جی، او جی سلام اللہ علیہ جی، آپ کی کوئی رشتہ داری ہے جی ان کے ساتھ؟ تجھے تیری ماں کا واسطہ جو اس نے تجھے حلال کا دودھ پلایا ہے، 8 دن میں جا مولوی سے پوچھ، بتا آسیہ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ شاہ بول کے دکھا یا ہمیشہ کے لیے چپ رہے یار؟ بولو جی زبان سے ذرا، محبت کے ساتھ ذرا بولنا۔ تو مسلمان انہیں مانتا ہے، تیرا ملا اسے مولوی، اسے مسلمان مانتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ اگر آسیہ علیہ السلام ہے، بتا اس نے کلمہ کب پڑھا تھا موسیٰ کا؟ میں نوکر جی، میں نسلوں کا نوکر جی۔ اچھا جی، بہن دوڑی ماں سے جا کے کہتی ہے جنہ کول ڈردی سیں ادھر ہی لے گئے۔
حضرت آسیہ نے وقت کم ہے کہا لے آؤ. دیکھا نکال کے دیکھا بچہ ہے. سامنے گیا فرعون کے. فرعون دیکھ کے کہتا ہے بچہ میں نے تو سارے قتل کروا دیے تھے. کہا بچ گیا ہی. کہا انہوں قتل کرو. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کہتی ہے اسے قتل نہ کر, قرۃ عین لی ولک, ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ہائے ہائے ہائے. اچھا یار خاموش بندے آپ تو مزہ لیتے ہو, میں تکلیف میں آتا ہوں. بولا کرو شاید تیری میری دل کی ٹھنڈک بنے. بچہ ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنی دے. نکے ہوو تے جدو کوئی پالے تے وڈے ہویا انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنی دے, گستاخ نہیں بنی دا. اچھا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا تینوں کو فائدہ ہی دے دے وے. اور لالچیاں نو انجی سمجھائی دے اور تینوں کو فائدہ ہی لب جانا ہے. میں ان کیڑے پاسے جاواں. او نتخذوہ ولدا وہم لا یشعرون, یا تم ہم اس کو بیٹا نہ بنا لیں. وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے. اچھا جی بٹھا لیا. تھوڑی دیر گزری. شاہ صاحب آپ جملہ سادات, میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ میرا نہیں ہے, قرآن کی آیت نہ ہو. میں حاجی صاحب ہمیشہ کے لیے ایک ایک اس بچے کا بھی میں مجرم ٹھہرا. تھوڑی دیر گزری, بچے کو پیاس لگی, بھوک لگی. کہا اس کے لیے دودھ کا انتظام کرو. دودھ آ گئے. دائیاں فرعون تھا جی. ہاتھ میں کیویں جوڑا ہوں تو میرے کول سندھ ہے, سندھیاں دی عادت سٹھو سائیں. ذرا ادھر دیکھو, ڈاڈو وڈو ہو تسوں, تھوڑا ادھر دیکھو ذرا, آپ بہت بڑے ہو. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. فرعون نے ساری دائیوں کو بلایا. جی کیسے جی؟ کہا اس کو دودھ پلاؤ. دودھ پلاؤ جی. جتنی دائیاں تھیں وہاں, میرے محترم, جتنی وہاں دائیاں تھیں, تعداد نہیں لکھی, سب نے موسیٰ ابھی ہیں 3 دن کے. میں بزرگوں, میں راضی جی آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے شاباش, آپ کا لفظ اٹھا ہوا ہاتھ اب شاباش کے طور پہ لے رہا ہوں. بندہ بڑا کنجوس ہے جو صاحب ابھی تک پورے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں بھی بول نہیں پایا. سب نے آ کے دودھ دینا چاہا, موسیٰ نے منہ بھی نہیں لگایا. زندگی میں کبھی کوئی جملہ سنا ہو تو آج دل میں جگہ دینا. موسیٰ نے منہ بھی نہیں لگایا. میں نے کہا مالک موسیٰ منہ کیوں نہیں لگا رہے؟ قرآن کی آیت ہے, سورۃ القصص ہے, آیت 12 اور ربیع الاول کی 12 کو ماننے والوں. قرآن کہتا ہے وحرمنا. بابا جی بچہ ہو چھوٹا, علامہ مدثر صاحب بچہ ہو چھوٹا, آپ کا نہیں جی, میرا نہیں جی, وقت کے شیخ الحدیث کا ہو, 3 دن کا ہو. شاہ صاحب آپ جی بچہ ہو, اسے عادت ہوتی ہے غلاظت میں ہاتھ ڈال کر منہ میں ڈالنا. سارے بچے اس طرح کرتے ہیں. بچے نے چاہا ہاتھ ڈال کر اسے منہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. میں فاروقی صاحب پاس کھڑا ہوا جبہ شبہ پہن کے, میں کہوں بیٹا نہ, حرام ہے. یہ جس زندگی دے وجہ کو کدے کو گل شور والی سنی ہے تو وہ بولے جی بیٹا نہ میرا بچہ حرام ہے, نہ میرا بیٹا اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے. ہون تو یقین آ گیا جی, وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا ہے. پوری تجوید و قرات دے نال کہو جاؤ 70 باری آکھو. ہارون بھائی پاس کھڑے ہوں گے کہیں حیا کر, ہاتھ پھڑ. اینو کی پتا, سارے بولو گے تو میں اگلی گل کراں گا نا جی. اینو کی پتا, جنوں نانا پتا ہوئے او ساڈا پتر ہی, کیونکہ جاہل پیدا ہوا ہے. اب 3 دن کا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. میں نے کہا مالک کیوں نہیں پیتا؟
کہا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر پہلے دن سے ان دائیوں کا دودھ حرام ہائے 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 ہائے. اور تو آکھے نا اللہ دا حکم ہی ہے جسی تے موسیٰ نے حرام سمجھ کے نہیں پیا. موسیٰ نے حرام سمجھ کے، جس جو 3 دن کی عمر میں بھی حرام حلال کو جانتا ہو وہ جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. اکو جا کتوں ہو گئے، اکو جا کتوں ہو گئے. اکھا جی طاقتور پھر کتوں ثابت کرو گے؟ میں کہا اس سے گولی آ جائے، اس سے گولی آ جائے. پیار ایک دن کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دیکھا، دیکھ کے نا تے داڑھی سی وڈی. میں تو آپ دی لکو رہے ہیں جب کوئی وڈی رکھے تو بابا سانو کوئی اعتراض نہیں یار، ہم نے داڑھیوں پہ کبھی اعتراض نہیں کیا یار، ہم نے کبھی نہیں کیا. اندروں تانوں صرف ساڑھے تے ہی اعتراض ہے. تے جے منن تے آؤ تے 40 سالاں بعد بغیر داڑھی والے نو حکیم الامت من لیندے جے. علامہ اقبال نال کئی رشتہ داری ہے یار تہاڈی. زندگی میں رہا تو کافر، مرنے کے 40 سال بعد حکیم الامت. میں 2 ہفتے ہو گئے، 2-2.5 ہفتے میں سیالکوٹ سا. میں کہا آج موقع ہے، میں کہا آپ دے شہر والے دا حیا کر دیو. سیالکوٹ دے جو سن، میں کہا آپ دے شہر والے دا حیا کر دیو. بغیر داڑھی والا حکیم الامت ہے، چھوٹی داڑھی والا خالی اہل سنت بھی نہیں. خدا دا نام داڑھی ایڈی کو وڈی ہوتی ہے سی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، روک کے ماریا. تھپڑ لفظ بڑا باعزت ہے، تمانچہ یہ اور ادب والا ہے. تو جب تسی آنکھو نا تو تسی آنکھ دے تپھوڑ. اتنا زور کا مارا نا، اس نے رکھا ایسے، کہتا ہے وہی ہے. نہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تو میرا اس میں کیا قصور ہے جناب. آسیہ سے کہتا ہے یہ وہی ہے. اس کیا بچہ ہے، اس کیا بچہ ہے. اس کا نہیں، خدا کی عزت کی قسم جو کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے اس میں ایک لفظ ہارون بھائی میں جملہ وہی پڑھ دیتا ہوں. فرعون نے کہا آسیہ تجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے اس نے ارادے سے مارا ہے. میرا لفظ واپس کرو یار، نہیں چاہیے، بے قدروں کے ہاتھ میں نہیں چاہیے. بولنا جی ذرا، سارے ہاتھ اٹھانا ذرا. اس نے ارادے سے مارا ہے. فرعون نو کافر کہہ تیری مرضی، مگر فرعون اتنا تو جانتا تھا جڑا ارادے نال مارے وہ عالم ہوندا ہے تے جڑا ایڈا زور دا بچے وہ طاقتور ہوندا ہی. ہر پیدا ہونے والا جاہل بھی نہیں ہوتا اور کمزور بھی. ایک اور پڑھ لیں جی، قرآن پڑھیں جی. او جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچہ اور ہے جو پیدا ہونا چاہتا ہے مگر ماں سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. بچے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. میں بہت سارا میں چھپا گیا، رو گیا وقت کی تنگی کے باعث. ایک بات تو کر، ایک بات کہنے کی اجازت ہے. اتنے سادات کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، آج ہوئے ہیں، چلو کر لیتے ہیں. موسیٰ تو کافرہ کا دودھ نہیں پی رہے، اے حضور نو حلیمہ نے کیویں پیا لے. مر جائے وہ بندہ جس کے اندر بولنے کی ہمت نہ رہی ہے. آپ کہیں جی آپ نہیں مانتے، خدا کی عزت کی قسم مانتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھاؤ جی، میں آپ کی طرف ہوں. اوے ایویں بول بول کے مینوں اپنے نال رلا لیندے نے، میں تواڈے نال دا. بولیو سارے ذرا جی.
ہاتھ چکیوں میں گل کراں، تجھے غلط فہمی میں رکھا ہے مولوی نے. تجھے کہا ہے حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کو لے کے گئی، یہ تو نے کہا، ہم نے مانا ہے جی. اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، علماء نے، ہم نے مان لیا جی. کون کہتا ہے فاروقی نہیں مانتا؟ مان رہا ہے، مگر ایویں انے بات نہ منوا. کچھ ساڈی من، کچھ سانو منوا، اور منوایا دلیل سے جاتا ہے، کافر کہنے سے نہیں. ہمیں دلیل دے. حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے گئی تھی تو مذہب کیا تھا حلیمہ؟ اگر تو کہے کہ کافر تھی تو قرآن کی نص کے خلاف ہے. موسیٰ کافرہ کا دودھ نہیں پیتے. موسیٰ کا آقا خود کیسے پی لے بتا تو صحیح. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے سارے منہاج القرآن کے دوستوں، آپ سارے سادات، آپ سارے آہستہ آواز میں بات سننا. جب کوئی سوال پیدا ہو تو جواب ڈھونڈا جاتا ہے، لڑائی نہیں کی جاتی. لڑو نہیں یار، جواب ڈھونڈ کے بتاؤ. جنہوں نے لکھا ہے کہ حضور کو حلیمہ لے گئی، ہم نے تو مان لیا، ہم نے تو جھگڑا ہی نہیں کیا. جھگڑے والے اور ہیں. مگر ہمیں بتا، پورے عرب میں تو نے کہا کہ جی عرب کا دستور تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا فیصلہ کر دیں گے. پورے عرب کا دستور تھا کہ سرداروں کے بچوں کو عورتیں لے جاتی تھیں. ہم نے یہی جواب دیا ہے نا. تو حضور کے علاوہ باقیوں کی دائی بھی ثابت کر. حضرت علی کو کون لے کے گیا تھا؟ حضرت عبداللہ کی دائی کون تھی؟ اچھا یار کچھ ویخت صحیح نا یار، کچھ ویخت صحیح. اچھا یار چلو اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے، بات کرنے والی پہ آ. اگر تو کہے جی وہ مسلمان نہیں تھی تو خود کافر ہوتا ہے. تینوں مجبوری نال کہنا پینا ہے کہ حلیمہ مسلمان تھی، تو ساڈا پھایا بڑا زبردست تھی، اسی تینوں نکلن دینا نہیں. او خالی ختمہ تے پلن والی قوم، اللہ کا واسطہ ہے، ختم نہ فرض ہے نہ واجب ہے. جتنا اہتمام ختموں کا کرتے ہو ان ختموں پہ قرآن سمجھانے کا بھی کیا کرو. کوئی دو چار باتیں اندر اتر گئی تو قرآن فہم میں آ جائے گا. حلیمہ مسلمان تھی. اگر تو یہ کہے کہ حلیمہ مسلمان تھی، قرآن کے ایک طرف میں نے ہاتھ رکھ لیا ہے، دوسری طرف تو رکھ کے ثابت کر حلیمہ کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا. کیونکہ جس کا کلمہ تھا وہ تو حلیمہ کی گود میں تھا، اور بغیر کلمہ پڑھے تو مانتا نہیں. 2 سال رکھا، 3 سال رکھا. تیرے خیال کے مطابق کسی نے کہا جی 4 سال، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 2.5 سال، کسی نے کچھ کہا. ہم نے کہا چلو جی رکھ لیا. تو کہتا جی جب حضور نے اعلان کیا تھا تو حلیمہ تب مسلمان ہو گئی تھی. او بعد آلا نہیں یار، جب دودھ پلا رہی تھی تب کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے پہلے کافر کا پی لیا، کافرہ کا پی لیا، بعد میں وہ مسلمان ہو. مر جاؤ گے، دنیا میں کہیں قبر میں جانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اگر یہ کہو گے کہ جی بعد میں مسلمان. نہیں، تب مسلمان تھی. احمد حسن فاروقی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حلیمہ مسلمان تھی. اسی خالی شعر نہیں پڑھے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. خالی شعر نہیں پڑھے، ہم نے عقیدہ لیا اپنے قائد سے. عقیدہ کیا ہے؟ حلیمہ مسلمان تھی. پھر سوال ہے کہ حلیمہ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ بغیر کلمہ پڑھے تو مانتا نہیں. او جی پھر تسی دس چھڈو. میں کہا میرا بچہ اینی کہ گل ہے، منہاج القرآن کے پاس آئے گا تو ہم تجھے ادھوری بات نہیں بتائیں گے. ڈاکٹر طاہر القادری ادھوری بات نہیں بتاتا، ہم پوری بات بتاتے ہیں. پتر مسلمان 2 طرح دے ہوندے نہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جڑے حضور نے آ کے کیتے نہیں. کسے کول زنا چھڑوایا، کسے کول شراب چھڑوائی، کسے کول باقی گناہ چھڑوائے. جو آ کے مسلمان کیے ہیں وہ اور ہیں، اور جو دعائے ابراہیم کے نتیجے میں جن کی گودوں میں خود مصطفیٰ آئے. اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھے، وہ مسلمان اور ہیں. آنکھ بند کر کے تو نے مان لیا
کیونکہ ایمان حلیمہ کی بات تھی. سائیں آپ سارے عزت دار، میں سر چھکا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایمان حلیمہ پہ بات آ گئی، تو نے کہا سبحان اللہ. جو 2 سال 2.5 سال اپنے گھر میں نبی کی خدمت کرے وہ تو پکی مسلمان. جس نے 56 برس مصطفیٰ کو پالا ہو، وہ ابو طالب تیرے ابھی تک بکنے والے مولویوں کی دلیلوں کا محتاج رہ جائے گا. سید سہیل عابد شاہ صاحب کا جانا آنا، معاشرے میں ہر طرف جانا آنا آپ کا لگا رہتا ہے. میں ایک بات، میں زہر اس لیے لگتا ہوں کہ ہم تمہارے خود ساختہ حضرتوں کو نہیں مانتے. او جی ایمان ابی طالب کے تسی قائل نہیں، ہمارے حضرت نے لکھا ہے جدھر تو دفع ہو مگر تیرا حضرت دفع ہوئے. ہم نہیں مانتے، ہم اسے حضرت مانتے ہیں جو ابو طالب کو خود سے بڑا مومن مانے، جو یہ مانے کہ کائنات میں اگر ابو طالب مومن نہیں تو پھر چراغ لے کر مومن ڈھونڈ کر. تیرے مولویوں کے جو فتووں کا محتاج ہو وہ تیرا امام ہو سکتا ہے، کل ایمان کا باپ نہیں ہو سکتا. اللہ شبیر شاہ صاحب کو حافظ آباد، میرا 13 رجب حافظ آباد میں ہے. 13 رجب کا جو جشن ہے میرا وہ حافظ آباد میں ہے. سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کے شہر میں. حافظ آبادی صاحب نے ساری زندگی تقریر، او آپ بھی کمزور او دی ڈاچی بھی کمزور، یہی تقریر سی نا. مجھے ایک بات بتا، اگر کمزور بنو سعد کی وہ کمزور عورت بغیر کلمے پڑھے مسلمان ہو سکتی ہے، 18,000 قبیلوں کا بادشاہ ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہو. بچہ پیدا ہو گیا، ماں میں یہ سارا چھوڑ رہا ہوں. فرشتے نے آگے کہا قال انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ. اللہ تجھے ایک پاک بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ تجھے ایک زکی بیٹا دینا چاہتا ہے. پاک او جڑے بعد چاہ کے جنہاں نو دائیاں نوا کے پاک کرن وہ ہور ہندے نہیں، جڑے پہلے دن تو پاک آن وہ ہور ہندے نے. او ظالم سارے ایکو جے نہیں. طعام المیت یمیت القلب. میت والوں کے گھر کا کھانا بلا وجہ مہمان نہ ہو، اور کچھ نہ کرے تو دلہ نو مردہ ضرور کر دائی. اللہ دا نام مانی یار، او خدا دا نام مانو پائی. اپنا حق کھا، کسے دا نہ کھا. یہ تیرا حق ہی نہیں تھا اس کھانے پر جو تو نے کھا لیا. وہ غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا کھانا تھا، تو نے کھا لیا ہے. صدقہ بھی کھا گئے ہو، صدقہ بھی کھا گئے ہو جی. حضور میں کہا ہاں ہاں سمجھ کے پڑھی ہیں. سرکار نے نہ خود کھایا نہ آل کو کھانے دیا. جو صدقہ کھاتے ہیں وہ اور ہیں جن کا صدقہ کھایا جاتا، وہ اور ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے، وہ جی بھول گئے سن علامہ صاحب، وہ جی او حضرت امام حسن مجتبیٰ بھول کے کھا. میں کہا اے بھولن والے تیرے نہیں، بھولے نہیں تھے. فاروقی صاحب پر کیوں کھایا؟ میں نے کہا تجھے دلیل نہیں دینی تھی. ان کا ہر فعل حکم خدا ہوتا ہے. آپ کہیں جی کیسے نہیں کھایا؟ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہ ہو. آؤ ثبوت دیتے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ نے اٹھا کے منہ میں رکھی، لنگائی تے نہیں نا، منہ میں رکھی. بیٹا منہ میں رکھ رہا ہے، باپ منہ سے نکالنے کا حکم نہیں دے رہا، خود انگلی ڈال کے نکال کے پھینک رہا ہے. بیٹا تو حسن ہے، بیٹا تو سردار ہے. تم نے کون سی نبوت سمجھائی ہے جس کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل ہی نہیں تھا؟
کمزور نبوت ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے. بسم اللہ جی. یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ذکی بیٹا دینا چاہتا. کہا یہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. بابا جی مس کسے کہتے ہیں؟ یہ مس ہے، یہ مس ہے. وہ پکڑنا ہور ہوندا ہے، ٹچ کرنا. ہن ٹچ موبائل والا نے بھی مس سمجھانا پینا ہے. مس بھی نہیں کیا، اتنی پاک تھی ماں. جن کی مائیں اتنی پاک ہوں او پاک انہاں دے کاری آندے نہیں. ہائے 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 چشتی میں صدقے جاواں تیری واہ واہ تو یار کیا بات ہے. جن کی مائیں اتنی پاک ہوں وہ حسن مجتبیٰ کی ماں کتنی پاک ہے کہ نبی کی ماں اگر پیدا کرے، بچہ پیدا کرے تو اس پہ 40 دن والا قانون لاگو ہوتا ہے. مگر مصطفیٰ کی بیٹی جنم دینا، ظہر کے بعد جنم دے کر جو عصر کے لیے مصلی بچھا لے اسے بطول کہتے ہیں. میں نوکر جی نسلوں کا. اچھا جی کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہو گیا. اللہ نے خود کہا 3 دن تک بچے کو نہ لانا. 3 دن تک بچے کو نہ لانا. پھر کیا کرنا؟ پھر لے آنا سب کے سامنے. مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. چھپانے والی بات ہے، پردہ دار خاتون ہے، گھر میں رکھے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. سب کے سامنے کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں بطول کو بھونکتے کون کون ہے. جملہ واپس کریں جی، خاموش بندہ نہیں چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں بطول کو بھونکتے کون. اور سیدہ کائنات کے خلاف بکواس کرنے والوں، تم نے سیدہ کائنات کو نہیں بھونکا، اپنے حرام کے خون ہونے کا ثبوت دیا. بچہ اٹھایا شہر کے چوک میں لے آئیں. سب نے کہا ایک آیت سمجھانا چاہتا ہوں. سب نے دیکھ کے پتہ ہی کیا کہا اے مریم ایک بات تو بتا. یہ ایک لفظ ایک آیت ہے جی، 28 نمبر آیت ہے سورہ مریم کی. آپ سارے جی شاہ صاحب دعا دے دیں. یا اختی ہارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیہ. مریم تینوں کی بنیا، نہ تیری ماں ہے وہ جیسی. نہ تیرا بھائی ایسا تھا. کمال ہے، جرم مجھ سے ہو جائے باقی سارے مجھے کہیں. میٹھے شاہ صاحب باقی سارے مجھے کہیں. فروکی صاحب کی ہو گیا توڑا تو پیو بھی آئندہ نہیں سی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مجھے کچھ یاد کروانا چاہتے ہیں. یہ یاد کروانا چاہتے ہیں. کیوں کیا جی کیا یاد کروانا؟ اس کا پتر نسل اپنی اصل تے جاندی ہے. خالی یزید کو برا کہنے والوں، خالی یزید کو لعنت اللہ کہنے والوں، دیکھ مولا حسین کی نفرت یزید کے دل میں کس نے ڈالی تھی. بس اتنی سی بات کا جواب لے کر تجھ میں بولنے کی ہمت نہ ہو، فاروقی کو لکھ کے دے دے. انشاءاللہ اور کچھ نہ ہوا نا تو آج کے بعد پکا سنی ضرور بن جائے. مریم یہ کیا ہوا؟ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا بھائی ایسا تھا. اگو پتہ ہے جواب کی دیتا مریم سلام اللہ علیہا نے؟ پتہ ہے کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اور بات سنو جی، ادھر دیکھو. آپ مجھے کوئی بات کہیں بچہ، میں کہوں جی یہ نو پوچھ لو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. آپ نے کہا اللہ نے کہا جب تجھ سے کوئی بات پوچھے مالک یہ بکواس کریں گے، کہا اشارہ کر دینا اس کا. ہاں میں ہارون بھائی، علامہ مدثر صاحب، میں حاجی صاحب، سارے چودھری ظفر صاحب پیچھے ہو، میرے پیارے بھائی سارے، ناصر بھائی، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. پیدا ہونے والا بچہ، ہر بچہ ہی جاہل ہے، ہر بچہ ہی کمزور ہے. تو پھر ایک آدھے واسطے نو کیا ہے؟ فاشارت الیہ. مریم تیرے تے گل کا دی آنی ہے، تو اشارہ کر دے میں
ایک کوئی جاہل ہے؟ ہائے ہائے یہ کوئی جاہل ہے؟ یہ عیسیٰ ہے. اور جو آ کے پڑھے وہ نبی نہیں ہوتا. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پہ نعرہ لگاؤ سارے، تاجدار ختم نبوت. اور ہمارا عقیدہ دیکھ، جو آ کے مدرسوں میں پڑھے وہ نبی نہیں ہوتا، جو ماں کی گود سے بھی پہلے پڑھ کے آئے وہ نبی ہوتا ہے. فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا جی. قالو قالو قالو، سب نے کہا قالو کیف نکلم، وہ ایک ہی میں بولے گا کیف نکلم. یہ من کان فی المہدی صبیا، بلا پنگوڑے والے بچے بھی کدے بولے؟ پنگوڑے والے ہو تسی تے بولو. پنگوڑے والا بھی، اور پنگوڑے والا بھی کبھی بولا؟ آج کے دن وہ ظاہر ہوا ہے جو پنگوڑے والا تھا. آج شہزادہ علی اصغر جو مصطفیٰ کے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، آج کے دن آپ کا یوم ظہور ہے. کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا ایویں تسی تانوں کسی نے غلط کیا بھی سارے ایکو جہے ہوندے نے. میرا جملہ ہی نہیں سنیا سارے، آپ پتیاں دی نظر ہو گیا یا پیسیاں دی نظر ہو گیا. یہ کہا یہ کیسے بتائے گا؟ کہا تنوں دسیا تے ہے سارے ایکو جہے نہیں ہوندے، تسی پوچھو تو صحیح نا. او سارے چھڑ کے جی دسو جی تسی کون ہو؟ قالا، اب پنگوڑے والا بولا انی عبداللہ، مجھ سے پوچھو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں. پھر آتانی الکتاب، 40 سال کے بعد کتاب نہیں ملے گی، میں کتاب لے کر آیا ہوں. اور نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنانے والوں، اور جھوٹو، نبی 40 سال کے بعد نہیں بنتا. محمد کا نقیب اگر پنگوڑے میں نبی ہے، بعد میں آنے والا خطیب الانبیاء کیسے 40 سال کے بعد نبی بن سکتا ہے؟ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا، میں نبی بن کے آیا ہوں. اچھا ایک جیسا نہیں ہے جی، ایک جیسا. ایک باری جب بولو نا جی سارے ایکو جائے. اچھا جی آؤ جی. سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا زمانہ گزر گیا، حضور کی امت آ گئی. ساریاں دا منہ کعبے بیت المقدس کی طرف تھا. شاہ صاحب نو پیاؤ پانی، میرے واسطے نہ سوچو. میں تو پھر سرکار نے ایک دن نہ نماز کے اندر کعبہ بدل لیا، کعبہ بدل بیت المقدس سے ہٹایا، قبلہ بدل دیا، کعبے کی طرف چہرہ کروا لیا نماز کے اندر. ٹھیک ہے جی، میں کہا مالک کیا وجہ ہے؟ اچھا وہ جو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ساری یہ بات ہوئی، تو مریم سلام اللہ علیہ نے پہلے ایک سوال کیا تھا جبریل سے، ایک گل تا دس. جبریل بیٹھا تھا تو میرے کول ہے، پر ایک گل دس مینوں، نہ اس بچے دی میں کدے منت مننی ہے نہ منت کیتی ہے، میں کو کیا مینوں دے. اللہ نے کہا وجہ اللہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے. کیا جی؟ بولنا سارے ذرا. میں نے آیت ڈھونڈ لی ہے جی. کہا کیوں دینا چاہتا ہے اللہ؟ کہا اس لیے کہ اللہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے
نشانی بنانا چاہتا ہے. نشانی بن کے آ گئے. نشانی کیا کرتی ہے؟ کہا جس کی نشانی ہو وہی کام کرتی ہے. پاکستان عوامی تحریک کے منشور میں ہے کہ ہر کارکن اپنے گھر کی چھت کے اوپر پیٹ کا جھنڈا لگائے. پیپلز پارٹی والوں نے پیپلز پارٹی کا لگایا ہوتا ہے. کسی نئے علاقے میں جاؤ، پتہ نہ چلے پتہ نہیں کیوں وجہ لوگ نے جھنڈا لگا ہو، اس کے اوپر نالین کا نشان بنا ہو، اوپر لکھا ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آپ دیکھ کے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گھر مولانا فضل الرحمان کا ہے. اچھا، مجھے تو پرواہ نہیں ہے، میرے تو گھر کے باہر الحمدللہ علم لگا ہوا ہے. میرے گھر کے دروازے کے باہر 3 گواہ بیٹھے ہیں، چٹھا صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں. علم لگا ہوا بھی نہیں، بنا ہوا ہے، وہ بھی سخی عباس کا، کیونکہ ہم وفا والے ہیں. بس وفاداروں کی لسٹ میں کہیں آ جائیں. کتے جو ہوئے حضور کی دال کا درد، ہم تو سگ جو ہوئے نا جی. اچھا، وہ نشانی پتہ دے دیتی ہے نیچے رہنے والوں کا. مگر کسی گھر میں آپ جائیں، پنجا شنجا پنجا لگا ہوا ہو، اوپر سارا نشان بنا ہوا ہو، آپ یقیناً سمجھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا گھر ہے. کیوں؟ دیکھا خالی جھنڈے کو ہے، نیچے رہنے والوں کا آپ کے ذہن میں اندر سے سوال کا جواب مل گیا، تھلے اے نہیں، کیونکہ نشانی اصل کا پتہ دیتی ہے. پتہ نہیں کس انتظار ہے چو یار، نشانی اصل کا پتہ دیتی ہے. عیسیٰ نشانی بن کے آئے ہیں. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے. کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں نشانی بن کے تمہارے اپنے رب کی طرف سے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا کردے کیوں ہو؟ کہا انی اخلق لکم، میں خلق کرتا ہوں، بناتا نہیں. شاہ صاحب آپ شاہ صاحب سارے، سید سہیل عابد شاہ صاحب آپ سارے، اللہ کا واسطہ ہے. جعلہ کا معنی ہوتا ہے بنانا، خالق کا معنی ہوتا ہے خلق کرنا. یہ نہیں کہا میں بناتا ہوں، کہا خلق کرتا ہوں. خالق کی نشانی خلق نہیں کرے گی تو اور ہائے ہائے، میں خلق کرتا ہوں. انی اخلق لکم، تمہارے لیے منتینی، مٹی سے، کہیت الطیر، ایک مثال پرندے کی. پھر کیا کرتا ہوں؟ فنفخ فیہ، اور خالی دم نہیں جی، اللہ کی عزت کی قسم لفظ ہے فنفخ فیہ. اور اس میں حضور شیخ الاسلام نے جو ترجمہ لکھا ہے، اور اس میں باقیوں کے ترجمے بھی آپ پڑھ لیں، تو کہا روح بھی میں پھونکتا ہوں. بنایا بھی آپ، روح بھی آپ. اور عیسیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. روح اللہ پھونک مارے ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکون، یہ وہ فیکون ہے کہ اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. وہ فیکون کی طاقت ہے ان کے پاس. خود میں پرندہ بنایا، بنو کے نہ جویں دا بنیا. اچھا نہیں جی، اچھا ماڈل، نئے ماڈل کی گاڑی نہیں، جویں دا بنیا. گو کوڑے، ہم مائیں آٹا گونتی تھی تو ہم آٹا لے کر کوئی بطخ بناتا، کوئی گائے بناتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا. وہ ہوتی نہیں تھی، بس اوویں دی بنا کے کھیڑ کھوڑ کے مڑ کے کاماں نو پا دینا، یا وہ آپ ہی کھو لیندے سن. بات اتنی سی ہے کہ اچھا وہ بناتا ہوں، پھر اس میں روح بھی خود پھونکتا ہوں. فیکون طیرن، وہ اللہ کے اذن سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اذن تو میں ہوں. اللہ کا اذن تو اللہ نہیں جی، اللہ کی نشانی. لفظ بولو جی سارے، اللہ نہیں، اللہ کی نشانی. پھر کیا کرتا ہوں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، پیدا ہو آنکھیں ہوں ہی نہ، بس میرے کول آ جائے، میں آنکھیں دے دیتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ، پھلویری کا مریض ہو میرے پاس آ جائے، میں شفا دے دیتا ہوں. خیر ہے، کوئی تو مسئلہ ہی کو نہیں. وَهُوَ الْمَوْتَى، تُسی مردہ لے آؤ میں زندہ کر دوں. کیسے جی؟ بیزن اللہ، اللہ کے اذن سے. اچھا جی، اللہ کے اذن سے. اللہ کا اذن خود عیسیٰ ہیں، اللہ کے اذن سے. اچھا جی، اگو آ گئی اہل سنت. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جڑا گھروں کھا کے آئے ہو او دساں.
نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا ہو. میں کہا جہاں نہیں جانتا وہ تیرا ہونا ہی. او کانے پلے منن والے ہو, خدا کا نام مانو. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, جو تم گھر سے کھا کے آئے ہو اس کی خبر نہیں دیتا. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جو گھر چھوڑ آتے ہو اس کی خبر بھی لے لو. اچھا یار بات سنو, اتنا اختیار نشانی کے پاس ہے, اتنا اختیار نشانی کے پاس ہے. ابھی کئی بندوں کا توجہ نہیں ہے, وہ ذرا سن لیں ادھر. اتنا اختیار نشانی کے پاس ہے, نہیں دیکھ کے پھر بول. اتنا اختیار جملہ سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے پورے ملک میں جا کر یہ خطاب کرنا ہے. میں یہاں پہ اپنے حصے کی داد اور دعا آج لے چکا ہوں, مگر دعا باقی ہے, وہ لینی ہے. اگر اللہ کی نشانی اگر اتنے اختیارات کی مالک ہے, نام ہے عیسیٰ, تو بتا عیسیٰ جس کا مقتدی بنے گا, عیسیٰ جس کا مقتدی ہے, ہارون آباد والوں وہ مہدی ہے. مہدی پتر ہے علی کا, علی بھائی ہے مصطفیٰ کا. تو بتا جس کا مقتدی اتنا اختیارات کا مالک ہے, بتا اس کا مالک علی کتنے اختیارات کا مالک ہے. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو جی صاحب, ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے بولنا جی ذرا. سلامت رہنا جی. آخری بات جی, آخری بات جی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, اللہ نے کہا ہم نے پہلا گھر مکے میں بنایا, وہ بڑا مبارک ہے. میں کہا مالکو منہ تو بیت المقدس حل کر دے ساں, اے جو مبارک سی تے ایڈا مبارک کیوں ہے. یہ 96 نمبر آیت ہے قبلہ شاہ صاحب. 97 نمبر آیت میں کہا, اچھا 96 جہاں ختم ہوتی ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, خالی ایک کالم واسطے نہیں, جویں رحمت للعالمین ہے, جیسے سیدۃ النساء العالمین ہے, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے, ویسے کعبہ ہدی للعالمین ہے. جہان میں کوئی چلا جائے وہ ہدایت دیتا ہے. میں کہا مولانا صاحب وچ ہے کی, آخے جی پتھر. میں کہا پتھر دلو, قرآن سے پوچھے کیا ہے مالک, اس میں کیا ہے, کہا فیہ, اس میں آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں میری نشانی ہے. کعبے میں نشانی ہے. او جی فاروقی صاحب پتھر ہے. میں کہا کمال تیرا عقیدہ ہے, تجھے نشانیوں میں پتھر نظر آیا, کعبے کے اندر علی نظر نہیں آیا. اب مقدر میں ہی پتھر ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں بھلا. جن کے مقدر میں علی تھا ان کو جوف کعبہ میں علی نظر آیا ہے. آج تک کتنا اہتمام کس لیے تھا, تسی تا پتھر نہیں رہن دیتا جو جے آیا سی. شاہ صاحب سید سہیل عابد شاہ صاحب قبلہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, جب یہ پتھر آیا تھا تو اسود نہیں تھا, ابیض تھا. ابیض سفید کو کہتے ہیں, اسود کالے کو کہتے ہیں. اب کالا تسی کیتا چم چم حاجی ہو. پتھر کالا ہو جائے تو خیر ہے, کپڑے کالے ہو جائیں تو شیعہ. صدقے ہو میں تواڈی تقسیم تو. اچھا جی, اس کعبے کے اندر نا ایک بات ہے جی, یہ دنیا کی ہر مسجد اس کعبے کی مقتدی ہے. وہ کعبہ ان کا امام ہے. اسلم صاحب ذرا کھڑے ہوں, دو چار بندوں کو ساتھ لے لیں. ہماری مسجد ادھوری ہے اور ہماری مسجد پوری ہونی چاہیے.
آج تو شیعہ سنی کے اجتماع کے اندر بھی پوری نہ ہو تو اگلی باری جمعہ پھر اسی اتھے ہی لے جانے ہیں، کیونکہ اسی سفر اتھوں شروع کیتا ہے۔ پہلے باؤ جی عبد المجید صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کیونکہ پہلے دن کے جمعہ میں ہارون بھائی نہیں تھے، اس جگہ پہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پہلے جمعہ میں چٹھا صاحب پہلی صف تھی، پہلی صف۔ مجھے باؤ جی باہر نکل کے کہنے لگے فاروقی صاحب گھبرائیو نا، انشاءاللہ بن جائے۔ ذرا بات سن لینے دیں، وہ مینوں دستا لین دیو جی، وہ روک لین دیو سجاد بھائی، روک لین دیو، کیونکہ میرے کہنے نال زیادہ لبنے جے، پہلے تو ہمیں تھوڑے جے دینے انہوں نے۔ کہتے جی آپ گھبرانا نہیں، کبھی موسم کی وجہ ہے، کبھی کچھ ہے۔ میں کہا جی اللہ خیر کرے گا، اللہ نے چاہا وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر اوپر تک کا سفر ہم کوئی 2 کروڑ کے قریب ہم لگا چکے ہیں، آپ کا ہی لگا ہے، مگر مسجد کا نام بھی زینب ہو، بیٹھے بھی علی اور نبی والے ہوں، اور آج 20 دن سے ہماری شٹرنگ انتظار کر رہی ہے کہ پیسے پورے ہو جائیں تو ہم آغاز کریں۔ بابا جی بسم اللہ کر کے نا، جے ایک دن آتے دینا ہے جے تو وڈا نوٹ ہی کوئی دے چھڑے ہو، تو جے تھوڑے دیر نو دل کرے تو 5 12 14 سارے انو مننا نہ رہے، آسی نہیں کدے کیا فلانے دے نا، تو جو ہے دل ہے جے بسم اللہ جی نکالیں، اب نکالیں جی ذرا بسم اللہ۔ یہ آپ کے پاس جو مسجد کی ٹوکری ہے اس میں میرا حصہ کوئی نہیں ہے، جس صرف اللہ کے گھر کا ہے، دل کھول کے خدمت کریں، اور اتنا ہو جائے کہ ہم کم از کم، اور آپ احباب میں سے جس کسی کا کہیں کوئی تعلق ہو وہ مسجد کو مکمل کروانے میں ہماری مدد کرے۔ 12-13 لاکھ 12-13 لاکھ تو 12 دنان تے پورا ہو جانا ہے۔ تو مہربانی یہ کریں کہ اگر آپ بالفرض یہ چاہتے ہیں کہ جی پیسے نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھوا دیں، لکھوانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، چلو کو 2-4 بار تو ہم چلے ہی جاتے ہیں، کئیاں لکھوا کے بعد کیا جی اتھے لکھوایا سی ترغیب آستے کہ سانو ویک کے باقی بھی لکھوانا، انج نہیں جو دینا جے ہو۔ اور جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی، تو آج کل فقیروں نے کام ہی اور تلاش کیا ہے، وہ کہتے جی پیسے نہیں دینے تو راشن ہی لے دو۔ ہم بھی کسی نہ کسی صورت میں بنتے تو مولوی فقیر ہی ہیں جی، منگیا ہی اینا ایک ہے، دیکھ کے بندے گلی بدل جاتے ہیں، انہیں ہن منگنا جے نکل جاؤ ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں آپ اتنا ضرور دیں کہ پھر مانگنے کی حاجت نہ رہے، اسے مکمل کروا دیں، رینوویشن کا کام ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ہاں لکھوائیں تو ضرور دیں، آپ ہمیں ان فقیروں کی طرح پیسے نہیں دینا چاہتے نہ دیں، سکا راشن مٹیریل ہی لے دو۔ بے شک بے شک بے شک۔ 13 رجب کی شام کو سید محمد اصغر علی شاہ صاحب کے ہاں محفل سما بھی ہوگا، ساڈا بھی ہے پورا ہو جانا نا جی، محفل سما بھی ہوگا، جشن مولا کائنات ہوگا، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اس میں 116 سکسار میں بھی ہوگا۔ اصل میں مجھے ایک بندہ ہے بڑا آپ کا خاص، وہ کہتا ہے کدے تو انہوں لے جانا ہوتے، میں کہا مقناطیس سے خود طاقت ہوندی ہے، وہ آپ پہ کھینچ لیندہ ہوندہ ہے، تیرے کہاں تے میں کہا بڑی باری چلے گیا ہوں نہیں جاندے ایسی، تو انشاءاللہ پھر اللہ نے کبھی چاہا تو ضرور حاضری دیں گے۔ تو بھیا جہاں کسی کا کہیں کوئی تعلق ہے اس مسجد کو کمپلیٹ کروائیں۔ ایک ہمارے ذہنوں میں پروگرام ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی اگر مسجد مکمل ہو جائے تو آپ کے گھر کے اندر حسینیت اتارنے کے لیے ہم یہاں کوئی آپ کے گھر والوں کو بھی ساتھ بلائیں، کچھ اس طرح کا پروگرام ہے۔ اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ عورتیں ادھر سے آ جایا کریں گی، مرد اوپر سے یہ بند ہو جائے گا، یہاں انتظام کروا دیں گے، عورتیں نماز بھی پڑھیں گی۔ پھر ان کو جب آپ کے بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ جب رشتہ کرنے لگتے ہیں تب نہیں دیکھتے کہ غوث کا ماننے والا ہے کہ نہیں، تب آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے سنگا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب ٹھیک 2 مہینوں کے بعد وہ تھوڑے سے حالات کھلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو وہ یہ کرتے ہو، تسی فلانے ہو، تسی تو فلانے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول ہی اس طرح کا بن جائے کہ اللہ مہربانی فرمائے۔ اب بابا جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 12 اور 13 رجب کی درمیانی تاریخ ہے، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ہے، 30 عام الفیل ہے، علی کی ماں کعبے کے اندر جانا چاہتی ہے، قرآن پہ ہاتھ ہے، کائنات کہتا ہے، کائنات کہتی ہے، دروازے سے نہیں گئی، دیوار کے راستے سے اندر گئی ہے۔ میں پھر آ گیا جی اسی بات پہ،
میں نے 1000 بار وجہ پوچھی، قبلہ شاہ صاحبان مجھے تو نہیں ملی، مجھے آج عطا ہوئی ہے۔ میں کہا مالک کیا وجہ ہے؟ کہا ساری زندگی لوکاں نو دسنا ہی، اتنی عقل نہیں، در تو گود میں ہے۔ یا بولو یا مجھے کہو جی فاروقی صاحب بار بار کہیں نا۔ ایک ہے کعبے کا در، ایک ہے علم کے شہر کا در، اور در میں در نہیں لگتا، دیوار میں در لگتا ہے۔ اندر پہنچی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا، اندر پہنچ کے نا ایک لفظ کہا ہے، وہ لفظ سمجھائے بغیر میں بات ختم نہیں کروں گا۔ اندر جا کے مالک کے حضور پتہ ہے کیا عرض کی ہے؟ عرض کی مالک بحق مولود الذی فی بطنی، مالک اس کے وسیلے سے میری مشکل حل کر۔ اس مولود کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر، فی بطنی جو میرے بطن میں ہے۔ بیٹھئے گا جی، آپ ذرا دیکھئے گا، ایک جملہ دیکھ کے سنو جی، جملہ کہوں، اس مولود کے صدقے میں میری مشکل حل کر۔ ہارون آباد والو جو آتے ہوئے اپنی ماں کا بھی مشکل کشا ہے، وہ تیری ماں کا مشکل کشا نہیں۔ سلامت رہنا، سلامت رہنا، بیٹھنا جی، جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، علامہ مدثر صاحب ضرور مجھ پہ خاص توجہ دیں گے۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، مولود ہے عربی کے اندر مفعول کا صیغہ، جو ہو چکا ہو۔ سن لو، پہلے سن لو، کیسے؟ مقتول، قتل کیا گیا، آسان، جو قتل ہو چکا ہو۔ مفتو، کھولا گیا، جو کھول دیا گیا ہو، ہونے والا نہ ہو۔ مظلوم، جس پہ ظلم ہو چکا ہو۔ منصور، جس کی مدد ہو چکی ہو۔ جے میرے جنہ بھی منہ نہ کھلیا توڑا ہاسے نال تو پھر میں کادے لئی بیٹھا ہے جی۔ لفظ سننا مفعول۔ اچھا ایک عربی کے اندر ایک صیغہ ہے، لفظ جیم اور نون آ جائے تو جن مختلف اعراب کے ساتھ پیش آگے، جیسے یہ جہاں آ جائے وہ شے ہوتی ہے نظر نہیں آتی، جن ہے نظر نہیں آتے، جنت ہے نظر نہیں آتی، جنہ ڈھال سینے پہ ہوتی ہے، سینہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ بچہ ہو نظر نہ آئے تو جنین ہوتا ہے۔ یار جس کو سمجھ آئی ہے وہ ضرور بولے، جس کو نہیں آئی وہ سمجھ لے۔ آپ کے لیے اوپر بھی انتظام ہے، ادھر بھی آ جائیں۔ لفظ اللہ نے کہا میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم حالت جنین میں تھے، تم تھے مگر نظر نہیں آتے تھے۔ بچہ ہو ڈاکٹر صاحب اور نظر نہ آئے تو جنین ہوتا ہے، بچہ ہو اور ولادت بھی ہو چکی ہو وہ مولود ہوتا ہے۔ یا سارے بولنا یا سارے چپ رہنا۔ علی کی ماں نے عقیدہ دیا ہے، اب ولادت کا نہ کہنا، یہ پیدا پتہ نہیں کب ہوا ہے، آج تو ظاہر ہو رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جشن مولا کائنات تو کہہ لے پیدا ہونا، چونکہ پیدا تو ہوا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا علی اور ہے۔ او وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ پیدا کرنے والا علی اور ہے، پیدا ہونے والا علی اور ہے۔ جو اس علی کو خالق کہے وہ کافر۔ خدا کا نام مان، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، علی بھی جسے جھک جائے اسے اللہ کہتے۔ 13 رجب 14 15 16 3 دن کائنات کے ان وارثوں کی
وہ مستور گھر رہی اللہ کے 16 رجب کو نکلی. 3 دن نہ بھولنا. موسیٰ کے بھی 3 دن تھے, عیسیٰ کے بھی 3 دن تھے. علی کے رجب کے 13 تاریخ کو کعبے کے رومی نہ یار, 2-4 بندوں کے چہروں پہ میں رونے کی خبر دیکھ رہا ہوں. رونا نہیں جی. اور کئیوں کو علی کے ذکر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا. تیری ساری نعت خوانیاں اور تیرے سارے قصیدے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تجھے جب علی کا ذکر آئے اور تجھے ساتھ میں کوئی اور یاد آئے نا, وہ ذکر کر لو, تو سمجھ لینا تیری ولدیت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یونین کونسل میں بھی موجود نہیں. صحابہ کے ذکر میں صحابہ کا ذکر کر, ہم سے کروا, ہم تجھے سکھائیں صحابہ کسے کہتے ہیں. مگر صحابہ میں اور آل میں خلط ملط نہ کر. جو مصطفیٰ کا خون ہو انہیں فقط صحابی کہہ کے گستاخی رسالت نہ کر. جو دعوت قبول کر کے آئیں وہ صحابی ہیں, اور جن کی رگوں میں خونی مصطفیٰ کا ہو وہ آل ہے. 3 دن کے بعد مولا کائنات کو لے کر ماں جب باہر نکلی, ادھر سے شہر نکلا, ادھر سے در نکلا. راستے میں 16 رجب کو صحن کعبہ میں شہر اور در کی پہلی باقاعدہ ملاقات ہے. اور 3 دن میں علی نے نہ زبان کھولی ہے نہ آنکھ کھولی ہے. اب تو مان جا, جس کو آتے ہی کھانے کی حاجت ہو وہ اور ہوتا ہے, اور جو مصطفیٰ کے بغیر آنکھ بھی نہ کھولے. آغوش میں رسالت کی عصمت مآب تھا, یا پھر فلک کے ہاتھ میں وہ بو تراب تھا. دیکھا اسے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا. پہلا علی سے یہ مصطفیٰ کا خطاب تھا. اللہ کی قسم تو بھی میرے آس پاس تھا, لیکن میں پھر بھی تیرے واسطے کیوں اداس تھا. کھانے لگی تھی گرمی میں جی کھانے لگی تھی, جمعے کا وقت ہو رہا ہے, کھانے لگی تھی گرمی حالات. یا علی کے ماننے والے تو ہاتھ اٹھا کے کہیں نا جی یا علی, اور سلامت رہنا یار. مصطفیٰ کی گفتگو ہے, گرمی کھانے لگی تھی گرمی حالات. یا علی تیرے بنا سونے تھے یہ دن اور رات. یا علی تیرے تو بغیر بڑے سننے سا یارا. اچھا دل میں چھپے تھے بڑے جذبات. یا علی تیرے سوا کون سمجھتا میری بات. یا علی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کہا, مصطفیٰ بیٹا محمد یہ بولتا نہیں, تالی بول کے دکھانا. معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر, نشر اور نشر. سن, معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر. ماں باپ کے وقار کی وہ دوہان نشر کر. پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر. پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر. انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر. بنت اسد کے دل کو قرآن آ گیا, کافر کے گھر میں یہ کہاں سے مسلمان آئے. سلامت رہے جی, بیٹھیے گا جی, سلامت رہیے گا جی, خوش رہیے گا جی, اللہ آپ کو زندگیاں دے جی. بیٹھیے گا جی. بنت اسد کے دل کو قرآن آ گیا, کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. جلتا وہ ہے نہ مجھے کان میں آ کے کہا گیا 3 اور 13 کی بات کر دے.
غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، ایسے جا روح عزاں حق کا ولی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب شہر حرم سے گزرا تو مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ میں نے تاریخ سے پوچھا بتا تاریخ 3 اور 13 کی کیا مثال ہے؟ کہا راکھ پلٹ 3 رجب کو آئے ہیں، 3 شعبان کو آئے ہیں حسین، 13 رجب کو آئے ہیں علی۔ حسین نے اسلام بچایا، علی نے ایمان بچایا، تیرا دونوں نہ ہوئے نہ 3 نہ 4 نہ 13۔ آخری جملہ سن لیں جی، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، زبان دے دیجیے اور جی بات سن لے جی، بس سن لے جی، میرے لفظ سن لے، کہیں وہاں لگے نہ رہ جان، لفظ سننا، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا۔ شاعر تشریف فرما، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا۔ سن لو جی، اس کے بعد نہ میں پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے، جملہ یاد رکھنا، اور زندگی میں جب تک ملاقات دوبارہ نہ ہو، میں اپنے لفظوں کا خود دینے دار ہوں، بات میں کروں، جواب ہارون بھائی سے نہیں مانگنا، بات میں کروں، جواب علامہ مدثر صاحب سے نہیں مانگنا، میں جب تک زندہ ہوں مجھ سے پوچھ، میں تجھے مطمئن نہ کر سکوں، مرکز منہاج القرآن موجود ہے، جا کے میرے خلاف لکھ کے دینا کہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف اس نے بات کی ہے، کیونکہ میں دنیا میں اپنے مرکز کے علاوہ کسی کے بات کا بھی پابند نہیں، اپنے قائد کا پابند ہوں بس، اور کسی کا نہیں۔ مجھے اپنے بکنے والے مولوی مت بتا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے اپنے پاس محفوظ رکھ، جو بات کہنے لگا ہوں، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا، سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، پھر ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ رسول کا، سارے عرب کو یہ بیٹھی سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، پھر ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا، اشرف ہے ہم اور آج ہمیں نے لسان دی، ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان۔ میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے گھر میں علی، مصطفیٰ کے گھر میں فاطمہ کا ظہور ہوا، مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، دلہا کون ہوگا؟ آواز آئی مصطفیٰ پریشان نہ ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے نکلے گی تو دلہا کھلا کے اندر ہر جا علی علی ہے، تنویر لم یزل ہے، حق کی رضا علی ہے، بنیاد عاشقی ہے، شاہ نجف کی الفت، مجھ سے ایمان کی جو پوچھو تو مشکل کشا علی ہے۔ پوچھے گا جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت، کہہ دوں گا صاف ان سے میرا پیشوا قدیرہ نہ آئے صدا کر چلے سدا خوش ہو۔ اچھا بھی بات سن لے، نماز کے فوراً بعد، نماز مکمل ہونے کے فوراً بعد، یعنی کہ فرضوں کے بعد نماز جو آپ مکمل کر لیں گے تو پہلے مولا کائنات کے جشن کا کیک کاٹا جائے گا یہاں، پھر انشاءاللہ آپ تمامی احباب کے لیے آخر میں اس کیک کا انتظام ہے، اور آپ کے ہاتھ نہ خراب ہو اس پیسٹری سے، وہ آپ کے لیے ٹیشو پیپر اور پلیٹ کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ عزیز۔ اور جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی احباب اس کو جائیے گا، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور ایک یہ کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ باہر جہاں سے آپ کیک لیں گے وہاں پہ موجود ہوگی، اس کو ضرور لے کے جائیے گا۔
کرسی چاہیے